السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد شاہد خان اور میرا شعبہ نفسیات اور لسانیات ہے، تو ریسرچ کرنا میرا مشغلہ ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں جہاں پر نفسیات اور لسانیات کے حساب سے ریسرچ کرتا ہوں، قرآن پاک کے حوالے سے بھی میں کچھ ریسرچ کروں اور مستفید ہوں۔ تو اس حوالے سے چونکہ آج کل عید الاضحیٰ کے دن قریب ہیں اور قربانی کے دن ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے انہی آیات کو منتخب کیا، اور چونکہ قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی تحقیق آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور آپ کو نئی نئی باتیں جو عام طور پر نہیں بتائی جاتی یا ہو سکتا ہے کہ نہ پتہ ہو، وہ آپ کے سامنے لاؤں۔ اور چونکہ مجھے خود بھی اس طرح سے پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ آیا، اور امید ہے کہ آپ اگر یہ مکمل لیکچر سنیں گے تو آپ کو بھی قرآن پاک اس انداز سے پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین۔ اب یہ جو پہلا لفظ ہے ربی، ربی، اور کبھی کبھی آپ پڑھتے ہیں ربنا، جیسے ربنا غفیر لی، تو اس کی کیا لوجک ہے؟ عام طور پر یہی بتایا جاتا ہے کہ ربنا جمع کے لیے ہوتا ہے اور ربی واحد کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو آپ کہیں گے ربنا۔ اگر آپ کہتے ہیں اے میرے رب، تو آپ کہتے ہیں ربی۔ یہ تو عام طور پر بتایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ میں اپنی ریسرچ کے مطابق ایک اور پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب مانگنے والا اپنے ذاتی مشاہدے اور ذاتی تجربے کے بنیاد پر اپنے رب سے مانگتا ہے، اپنے رب کو بلاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ربی۔ اور اگر وہ دوسروں کے مشاہدے اور تجربے کو سامنے رکھ کر رب سے مخاطب ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ربنا۔ اب اس کو اس مثال سے سمجھ لیں آپ کہ اگر ایک والد اپنے ایک بیٹے کو 50 روپے دیتا ہے، جبکہ دوسرا بیٹا وہاں پہ نہیں ہے، تو دوسرے بیٹے کو والدہ نے بتایا یا کسی اور نے بتایا، سپوز کریں والدہ نے بتایا کہ تمہارے بڑے بھائی کو تمہارے ابو نے 50 روپے دیے۔ اب یہ اس نے خود تو نہیں دیکھا، اس کا اپنا مشاہدہ تو نہیں ہے، تو ہوا کیا؟ اس نے والدہ کے بتانے پر، یعنی دوسرے کے تجربے اور مشاہدے کو بنیاد بنا کر اپنے والد سے جا کر ضد کرنی ہے کہ آپ نے وہ میرے بڑے بھائی کو بھی 50 روپے دیے ہیں تو مجھے بھی دو۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خود والد کو دیکھ لیا بڑے بھائی کو پیسے دیتے ہوئے، آپ کا یہ مشاہدہ ہوا، یا آپ نے چند بار ایسے چیزوں کا تجربہ کر لیا، تو اس چیز کو بنیاد بنا کر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بھی پیسے دیے ہیں، مجھے بھی دو۔ تو یہ ہے آپ کا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ۔ تو اس بنیاد پر آپ پھر کہتے ہیں اپنے والد سے، تو آئے اس عام سی مثال کو اس پہ فٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ربنا نہیں بولا، یہاں پر بولا ربی، گویا کہ اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربے کو سامنے رکھ کر یہ کہنا چاہتے ہو کہ اے میرے رب، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو بیٹا دیا تھا، تو نے دوسرے پیغمبروں کو بھی بیٹا دیا، تو اے میرے رب تو مجھے بھی دے۔ اب یہ گویا کہ ان کو مشاہدہ کروایا گیا، یا انہوں نے اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کیا اور تجربہ کیا
کیونکہ وہ بھی معاشرے کے ایک فرد تھے، تو جب وہ دوسروں کو دیکھتے تھے تو ظاہر ہے ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اولاد مل جاتی ہے، تو اس چیز کو بھی بنیاد بنا کر رکھا گیا۔ تو یہ لاجک ہے ربی کے استعمال میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربے کو بنیاد بنا کر اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں؟ حبلی، مجھے عطا کر دے۔ کیا عطا کرنا ہے؟ اب یہاں پر عام طور پر ترجمے میں لڑکا لکھا ہوتا ہے، بیٹا لکھا ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں نظر آ رہا۔ تو جب ہم اس کا انالیسس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بیٹا ہی مانگا گیا ہے، ورنہ انالیسس نہ کرے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ثبوت ہے کہ بیٹا مانگا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی تھی، یا انہوں نے عام لفظ دیا کہ بس مجھے اولاد عطا فرما دے، تو اس میں بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو یہ انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ وہ بیٹا ہی مانگ رہے تھے۔ تو حبلی من الصالحین، تو کیا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما۔ کون سا بیٹا؟ صالح کہہ دیتے، صالح بیٹا عطا فرما، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا من الصالحین، صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ اور جی، تو آپ نے فرمایا کہ صالحین میں سے، اب صالحین کو بھی خاص کر دیا الف لام لگا کر، اسم کے ساتھ الف لام لگانے سے وہ خاص ہو گئے۔ تو صالحین تو بہت سے گزرے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ جو توجہ دلانا چاہتے ہیں، جو اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صالحین جن کو نبوت بھی عطا کی گئی، جو پیغمبر گزرے ہیں، اے میرے رب مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو صالحین تو ہو، لیکن صالحین کے اندر سے بھی خاص خاص صالحین جیسے پیغمبر ہیں، انبیاء کرام رسول جو گزرے ہیں، تو مجھے بھی بیٹا وہ عطا فرما جس کو تو نبوت عطا کرے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا۔ اب ہے کہ کیا واقعی بیٹا تھا یا بیٹی بھی ہو سکتی تھی؟ تو اس کے اندر ہم آتے ہیں دوسرے، جی، فبشرناہ، اس چیز کے اس لفظ کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہے پھر ہم نے خوشخبری دی۔ سوال یہ ہے کہ خوشخبری کا جو لفظ ہے یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز آپ کی خواہش کے مطابق ہو، اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے خوشخبری دی، ہم نے صرف خبر نہیں دی بلکہ خوشخبری دی ہے، اور خوشخبری وہ تبھی ہو سکتی تھی جب اولاد وہ عطا کی جائے جس کی حضرت ابراہیم خواہش رکھتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، تو فبشرناہ، خوشخبری سے پتہ چلا کہ جو اولاد ملنے والی ہے وہ حضرت ابراہیم کی خواہش کے مطابق ہے۔ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی ازواج حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ بھی شامل ہوں؟ نہیں، چونکہ یہاں پہ جو فبشرناہ ہے، نہ ہی فبشرناہما ہے، نہ ہی فبشرناہم ہے، بلکہ ہے فبشرناہ، یعنی جو دعا مانگ رہے ہو اے میرے ابراہیم میں تیری خواہش کے مطابق بیٹا دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ اب وہ خوشخبری کیا ہے؟ بغلام حلیم۔ اب غلام جو ہے یہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، میل کے لیے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے خوشخبری جو بیٹے کی دی ہے تو وہ خوشخبری تبھی بنتی ہے جب چیز خواہش کے مطابق ہو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم بیٹا ہی مانگ رہے تھے، تبھی تو ان کو وہ خوشخبری سنائی گئی۔ اگر خواہش کے مطابق چیز نہ ملے تو وہ اس کی خوشخبری نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، بغلام حلیم۔ آپ نوٹ کریں حضرت ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ بیٹا جو صالحین میں سے ہو۔ اللہ خوشخبری کس کی دے رہے ہیں؟ جو حلیم ہو۔ اب اس کے اندر کیا لوجک، کیا راز چھپا ہوا ہے؟ تو اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ بغلام حلیم، غلام ایسا بچہ ہوتا ہے جو دوڑنے کی عمر کو ہو، تقریباً مفسرین تقریباً 9 سے 13 سال کی عمر والے لڑکے کے لیے غلام کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو غلام کا استعمال کیوں ہوا؟ طفل کا بھی ہو سکتا تھا، چھوٹے بچے کا بھی ہو سکتا تھا،
لیکن اللہ دراصل ایک راز یہاں پر بتا رہے ہیں۔ غلام ایسا لڑکا جو چلنے دوڑنے والی عمر میں ہو اور جو تقریباً 9 سے 13 سال کی درمیانی عمر میں ہو، تو اس غلام کی اور اس غلام لفظ کو ساتھ اٹیچ کیا حلیم کے ساتھ۔ اب جب ہم حلیم کی تحقیق کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے مفہوم چھپے ہوئے ہیں، جیسے انتہائی صبر کرنے والا، انتہائی حکمت والا، دانائی والا۔ اب اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب وہ لڑک پن میں آئے گا تو اس کے انتہائی صبر کا پتہ چلے گا، کیونکہ حلیم انتہائی صابر بھی ہوتا ہے، انتہائی صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دوڑنے کی عمر کو آئے گا، جب وہ تقریباً 9 سے 13 سال کی عمر میں پہنچے گا، تو کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش ضرور آئے گی جس سے اس کے صبر کا پتہ چلے گا۔ تو اللہ پاک نے بیٹا عطا کرنے سے پہلے یہ ایک سیکرٹ بھی شیئر کر دیا اور یہ اشارہ بھی دے دیا کہ میں لڑکا تو دینے والا ہوں، اس کی خوشخبری تو سنا رہا ہوں، لیکن جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے گا اس کی آزمائش بھی کی جائے گی، اس کے انتہائی صبر کی آزمائش کی جائے گی۔ تو اب آگے پہنچتے ہیں۔ فلما بلغا معہ السعی، فلما بلغا، وہی بات پہنچی، وہی بات آ گئی جو میں نے پیچھے بیان کی، اس چیز سے ثابت کیا کہ جب وہ پہنچ گیا، یعنی جب وہ بچہ کس عمر کو پہنچا، معہ السعی، دوڑنے کی عمر کو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو وہاں پر دوڑنا اتنی آسان کام نہیں تھا، پتھریلی زمین، پہاڑی علاقہ ہو اور وہاں پر دوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کوشش ہے، انتہائی کوشش، اور وہاں پر دوڑنے کے لیے چھوٹی عمر والا بچہ کام نہیں آتا، بلکہ وہ غلام کی عمر تک، یعنی لڑک پن کی عمر تک کا اشارہ ہے یہ، کیونکہ عام میدانی علاقے میں دوڑنے کے لیے چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھیں گے اسی کانٹیکسٹ میں، اسی سیاق و سباق میں جہاں پر وہ پیدا ہوئے اور جہاں پر انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے گا، اور جو اللہ نے آلریڈی پہلے ہی بھی غلام حلیم میں بھی اشارہ کر دیا تھا، تو کیا ہوگا جب وہ اس عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا، قال یا بنیا، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں ایک والد کے بیٹے کے لیے۔ اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے لختے جگر، اے میرے بہت ہی پیارے بیٹے، اے میرے دل و جان۔ ایسا کیسے پتہ چلا؟ اتنا پیارا ترجمہ، اتنے پیارے الفاظ کیسے پتہ چلے یا بنیا سے؟ اور اس سے کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یا بنیا کے اندر انتہائی خوبصورت الفاظ استعمال۔ اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی خوش اخلاق تھے اور بڑھاپے میں بھی آ کر خوش اخلاقی کو بھولے نہیں ہیں، اور دوسری بات انداز گفتگو آپ کا ابھی بھی قائم ہے، اور تیسری بات والد کے جو گفتگو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے احسن، کتنے اچھے طریقے سے اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، حالانکہ بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے۔ تو کیا کہا، یا بنیا، اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے۔ اگر آپ میں یہ باتیں نہ ہوتی آپ کہتے یا ابنی، اے میرے بیٹے، لیکن ایسا نہیں کہا، یا ابنی کے بجائے بولا یا بنیا، اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گفتگو کے ماہر ہیں اور انداز گفتگو جانتے ہیں اور خوش اخلاق ہیں اور والد کے انداز میں بھی بات کرنا جانتے ہیں۔ آگے بات کیا کرتے ہیں، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب دیکھتا رہا ہوں۔ اب یہ جو خواب ہے یہاں پر نا ایک پوائنٹ ہے، ایک سیکرٹ ہے یہاں پر، کہ خواب کتنی بار دیکھا، کیا ایک بار ہی دیکھا؟
نہیں بلکہ ایک سے زیادہ بار دیکھا گیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ 3 بار خواب دیکھا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ایک سے زیادہ بار خواب دیکھا گیا۔ اب وہ کس سے ثابت ہوتا ہے؟ انہی الفاظ سے، انی ارا فی المنامی، میں خواب دیکھتا رہا ہوں۔ اگر خواب دیکھا ہوتا ایک بار، اگر خواب ایک بار دیکھا تو پھر انی ارا فی المنامی کی جگہ پر ہوتا انی رأیت فی المنام۔ انی رأیت فی المنامی کا مطلب میں نے خواب دیکھا، مطلب ایک بار دیکھا، لیکن ایک سے زیادہ بار دیکھا، اسی لیے تو کہا انی ارا فی المنامی، میں خواب دیکھتا رہا ہوں۔ تو اب ایک ہی خواب جب زیادہ بار دیکھا، آگے کیا کہتے ہیں؟ انی اذبحو کا خواب کیا ہے کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ بھائی چھری نہیں چلنے والی۔ خواب میں ہی اشارہ مل گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلے گی۔ کیسے نہیں چلے گی؟ کیونکہ اللہ نے جو خواب میں اشارہ دیا وہ ہے انی اذبحو کا، بے شک میں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کیا نہیں، نامکمل کام کی طرف اشارہ ہے، جاری کام کی طرف اشارہ ہے، تو ہم اس کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہیں خواب میں ہوتا کہ میں ذبح کر چکا ہوں یا بے شک میں نے ذبح کر دیا ہے تو پھر چھری چل جانی تھی، پھر کام مکمل ہو جاتا، لیکن خواب میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ چھری نہیں چلے گی، یہ بلکہ نامکمل کام رہے گا۔ تو اس سے یہ پوائنٹ کا پتہ چلا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ فانظر ماذا تری، کتنے پیارے الفاظ ہیں ایک والد کے اپنے انتہائی چھوٹے بیٹے کے لیے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فانظر، بس اے میرے بچے تو بھی دیکھ لے، خواب تو میں نے بتا دیا ہے، اب تو بھی نظر دوڑا لے۔ فانظر، دیکھ لو، کیا دیکھنا ہے؟ ساتھ آگے بتا بھی رہے ہیں ماذا تری، کہ تیری رائے کیا ہے اس خواب کے بارے میں۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو جب آپ کسی سے رائے لیتے ہیں نا تو وہ رائے ایسے ہی تھوڑی ہو جاتی ہے کہ دیکھ لیا اور بتا دیا، نہیں۔ رائے جب بندہ کسی سے لیتا ہے تو دوسرا بندہ کیا کرتا ہے؟ بڑی اچھی طرح غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد پھر وہ رائے دیتا ہے۔ اور یہاں تو پھر معاملہ ایک بہترین بچے کا ہے، تو ذرا دیکھتے ہیں پھر اس نے کتنا غور و فکر کیا، کیونکہ آگے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے، جو میں نے خواب سنایا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس سے ایک اور چیز ثابت ہے کہ آج کل کے جو والدین ہیں وہ اپنے فیصلوں کو اپنے بچوں کے اوپر لاگو کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے اپنا فیصلہ لاگو نہیں کیا، بلکہ پوچھا میرے بچے تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں، اے میرے لختے جگر ذرا بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں۔ تو پھر آگے سے دیکھتے ہیں رائے کیسی آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ بچپن میں تھے کیا کہنے لگے؟ قال یا آباتی، کتنا پیارا لفظ بولا، جیسا باپ اسی طرح کا بہترین بیٹا۔ غور کریں ذرا آپ، باپ بھی کہتا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، تو وہ بھی جانتا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے، اور آگے سے بچہ بھی جانتا ہے کہ جواب میں انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے۔ اس نے بھی آگے سے یا ابھی نہیں کہا کہ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا، بلکہ کہا یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ دیکھیں کتنا مطلب ذہین، یہاں سے جواب دینے سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ واقعی وہی بچہ تھا جس کی خوشخبری سنائی گئی تھی، جو حلیم تھا، کیونکہ حلیم انتہائی دانا بھی ہوتا ہے، حلیم انتہائی حکمت والا بھی ہوتا ہے، انتہائی سمجھ بوجھ والا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی حکمت والے سمجھ بوجھ والے تھے، تبھی تو خواب کا اچھی طرح سے انالیسس کیا، خواب کو اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد
आगे से क्या कहते हैं, या अबती फ़अल मा तो उमर, यहीं से अंदाज़ा हो गया कि बेटा वही था जिसके बारे में कहा गया। देखें ज़रा उनकी राय, उनका एनालिसिस तो देखें बच्चे का। कहते हैं कि मेरे अब्बा जान, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, वो कर लें आप जिसका आपको हुक्म दिया गया है, वो कर गुजरिए, उससे पीछे मत हटें जिससे आपको हुक्म कहा गया है, जिससे आपको हुक्म दिया गया है। अब ये ख्वाब को हज़रत इस्माइल ने, वालिद के ख्वाब को बेटे ने किस में कन्वर्ट किया, हुक्म में। यही बात थी जो यहाँ पे थी, फनजुर, ज़रा गौर करो और राय दो। और राय देने से पहले ज़रा गौर भी करना है, गौर व फिक्र करना है। जब गौर व फिक्र बच्चे ने किया तो समझ गए कि वो ख्वाब नहीं है, वो तो हुक्म है, वो ड्रीम नहीं है, वो ऑर्डर है। कैसी हिकमत की बात थी। इससे साबित हुआ कि ये जो गुलाम इन हलीम वाकई वही है। कितनी हिकमत और दानाई थी, तभी तो एक ख्वाब को अल्लाह का हुक्म समझ लिया। और आगे से फिर क्या कहते हैं, सतजदुनी इंशाअल्लाह, यकीनन आप मुझे किन में से पाएंगे। ये बड़े पॉइंट वाली बात है यहाँ पर कि यहाँ पे है इंशाअल्लाह। बच्चा डायरेक्ट कह देता सतजदुनी मिनस साबिरीन, बेशक आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे, लेकिन नहीं, बच्चे ने ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा, अपनी चाहत को अल्लाह की तरफ ले गए। अभी तो बचपन है, तो अंदाज़ा लगाएं उस हिकमत और दानाई वाले बच्चे के बारे में कि वो किस लेवल पे था, और अल्लाह ने वाकई वो गुलाम इन हलीम ही अता किया। तो देखें फिर बेटे ने भी वही कहा कि बेशक ए मेरे अब्बा जान, आप मुझे इंशाअल्लाह साबरीन में से पाएंगे। और देखें बाप ने भी, हज़रत इब्राहीम ने भी दुआ मांगी, ख़ास सालहीन में से, मिनस सालहीन, ख़ास जो सालहीन है उसमें से मुझे बेटा अता फरमा, उसमें से एक मुझे औलाद अता फरमा। और आगे से अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की चाहत से बेटा भी वही सीगा ख़ास, वही मारफा का इस्तेमाल कर रहा है, मिनस साबिरीन, बेशक किसमें से, ख़ास साबरीन में से। डायरेक्ट कह देते सब्र वाला पाएंगे, लेकिन नहीं, बेटा भी अंदाज़े गुफ्तगू जानता है और बेटा भी गहराई की बातें जानता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इन 3 आयात में, जिससे मैंने साबित करने की कोशिश की है कि मैं कुरान पाक की तहकीक के बाद इन पॉइंट्स को हाईलाइट करूं कि हज़रत इब्राहीम ने कौन सी औलाद मांगी, अल्लाह ने कौन सी अता की, और वो बेटा किस किस्म का था, और कुर्बानी के वक्त छुरी क्यों नहीं चली, क्या छुरी ने चल जाना था, क्या उसका इशारा पहले से हो गया था। तो ये सारी बातें इसके बारे में हैं। और आगे अगर हम पढ़ें, लेकिन चूँकि मेरे इन्हीं आयात के बारे में है, तो आगे अगर आप गौर करेंगे तो पता ये चलेगा कि जो आजमाइश थी वो हज़रत इब्राहीम की तरफ थी, और उसने फिर हज़रत इब्राहीम ने आजमाइश में पूरा किरदार अदा करते हुए कामयाबी अता की। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपको सीखने को मिला या जो आप खुद बताना चाहें वो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।